ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی عام معاملات میں دیکھ کر عقیدے پر فٹ کر لیتے ہیں، نہ، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے رسول پاک علیہ السلام نے عقیدے پر نرمی کی ہو۔ سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ طبقات ابن سعد میں بھی ہے۔ یہ طبقات ابن سعد تاریخ کی وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ میں وہ تاریخ پیش نہیں کر رہا جو بات کی ہے۔ امام ابن سعد المتوفیٰ 230 ہجری اور امام بخاری المتوفیٰ 256 ہجری، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 26 سال پہلے دنیا سے گئے ہیں۔ طبقات ابن سعد اس دھرتی کی اصح جو ہے نا تاریخ شمار ہوتی ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے جب توحید پر ڈٹ جانا پیش فرمایا نا، تو ابو طالب رسول اللہ کے شفیق چچا ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، ان کے پاس مکہ کے لوگ آئے تھے۔ کہا یا تو لڑائی پڑ جائے گی اور یا ہمارا معاہدہ کرا لے۔ کیا معاہدہ؟ کہا اپنے بھتیجے سے کوئی صلح کرا لے۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور پاک کو صلح جو تو سمجھا تھا، تو ان نے یہ سمجھ لیا کہ عقائد پر بھی صلح کر لیں گے۔ تو انہوں نے اہل مکہ کے رؤساء کی یہ بات اس حد تک مانی کہ میں جا کر بات کرتا ہوں تو انشاءاللہ یعنی کوئی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تو میں کہہ رہا ہوں، وہاں نہیں کہا۔ وہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آ گئے تو اللہ کے رسول کو صلح میں 3 آفر پیش ہوئی کہ آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے تو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، دولت چاہیے تو ہم بار لگا دیں گے، سلطنت چاہیے تو اس پہ ہم سے بات کر لیں، ہم آپ کو حکمران تسلیم کر لیں گے۔ اعلان کیا ہے کہ ہمارے بتوں کی مخالفت نہیں کرنا، یعنی شرک کی نفی اور توحید کا اس بات نہیں کرنا۔ یہ عقیدے پر صلح تھی نا، عقائد کے معاملات تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ابو طالب کو جواب دیا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ فرمایا یا عمی، میرے چاچو، پیارے چاچو، آپ کی آفر کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن دعوت و توحید پہ صلح کر لو، عقیدے پہ صلح کر لو۔ لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ، یہ میرے ساتھ اس بات پہ طے کر رہے ہیں کہ تو عقیدے پہ پیچھے ہٹ جا، یہ دنیا کی آفر چھوڑیں، آسمان کے سورج کی منتیں کر کے میرا غلام بنا کے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، آسمان کے چاند کے ترلے کر کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں۔ الا ان اترک ھذا الامر، شرط یہ ہے کہ میں عقائد کی دعوت چھوڑ دوں، توحید چھوڑ دوں۔ یہ ھذا الامر سے یہی مراد ہے، میں اس معاملے میں پیچھے ہو جاؤں، ما ترکتہ، میں پھر بھی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے صلح فرمائی ہے، حضور پاک تو نرم تھے، آج ہم معاہدہ کر لیں، ہم ان کی وجہ سے یہ بات چھوڑ دیں، ان کی وجہ سے معاملہ کر لیں، یہ نرمی، یہ نرمی رسول اللہ کی کہاں ہے بھائی؟ رسول پاک علیہ السلام نے عقائد پر صلح نہیں فرمائی، کسی قسم کی کوئی صلح نہیں، اور وہ بندے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عقائد کے پھیلاؤ کے دفاع میں تلوار اٹھا کر جہاد کرنا پڑا تو 27 مرتبہ غزوات کا سفر قبول فرمایا ہے۔ 400 سریات ہیں رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں، 427 مہم جوئیاں ہوئی ہیں، سریہ اور غزوہ۔ سریہ جس میں حضور پاک کے حکم پر صحابہ گئے ہیں، غزوہ جس میں بنفس نفیس رسالت مآب علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، تو یہ 427 غزوات ہیں، 427 مہم جوئیاں ہیں۔ ان میں 27 حضور پاک کے سفر ہیں، کچھ مسلح ہیں، کچھ غیر مسلح ہیں، کچھ میں جنگ ہوئی ہے، کچھ میں نہیں ہوئی، اور باقیوں میں نبرد آزمائی آئی ہے، حضور پاک نے تلوار اٹھائی ہے، جنگ اور جہاد برداشت کیا ہے، عقائد پر صلح برداشت نہیں کی۔ یہ عقائد کی مضبوطی ہے۔ غزوہ بدر ہے نا، یہ اسلام کی ترتیب کے اعتبار سے تیسرا غزوہ ہے۔ اس کو پہلا کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ پہلا مسلح مارکہ ہے، اس سے پہلے 2 جنگیں ہیں، غزوہ بوات اور غزوہ عشیرہ، یہ 2 جنگیں حضور پاک کی غزوہ بدر سے پہلے کی ہیں، لیکن وہاں جنگ نہیں ہوئی، اس لیے اسے مسلح جنگ شمار نہیں کی جاتا، اور بدر کو شمار کیا جاتا ہے کہ اس میں مسلح جنگ ہوئی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے سب کچھ کیا ہے، اس کے جواب میں حضور پاک علیہ السلام دعوت توحید سے باز نہیں آئے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا